ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج یہاں خانقاہ قریشیہ کے اندر ماہر عملیات، ماہر علوم قرآن، منبع علم و حکمت حضرت مولانا پیر اقبال احمد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس آج حاضری کا موقع ملا ہے۔ یہ میری تیسری حاضری ہے۔ الحمدللہ مولانا کا فیض اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے۔ میں چند ماہ پہلے ناروے میں تھا، تو وہاں پہ بھی آپ کا تذکرہ خیر ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے مولانا کو سنتے رہتے ہیں، اور مولانا جو وظائف بتاتے ہیں وہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں۔ اس وقت انسانیت دکھی ہے، لوگ پریشان ہیں، مال والا بھی پریشان ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، اقتدار والا بھی پریشان ہے، اور رعایا بھی پریشان ہے، فیکٹری والا بھی پریشان ہے، اور مزدور بھی پریشان ہے۔ کچھ پریشانیاں اوپر سے ہیں، اکثر پریشانیاں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا امیر کون ہے؟ ان کا ابا جی جس کے پاس لاکھوں، اس زمانے میں لاکھوں میں بہت ہوتے، کہا بیٹا وہ امیر نہیں ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس 100 ہو اور قناعت ہو۔ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، ارب ہے، 10 ارب ہے، جب بھی آپ پوچھیں مر گیا مر گیا مر گیا، اور غریب آدمی ہے اس سے پوچھیں 100 روپے ہے، کیسی طبیعت؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، وہ امیر ہے۔ الغنا غنی نفس، دل کی امیری جو ہے نا، دل کی امیری یہ امیری ہے۔ تو آج ہم لوگ جو پریشان ہیں اسی وجہ سے پریشان ہیں، اپنوں سے بھی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمت کو چھپا کے استعمال کرو۔ پہلے وقت تھیلے ہوتے تھے جس کے اندر گوشت بھی چھپا ہوا، فروٹ بھی چھپا ہوا، پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ لے کے جا رہے ہیں، پورے بازار کی نظریں اس پہ پڑتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، نظر پر حق ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس نظر سے اس کے اوپر آنکھیں ڈال رہا ہے، بھی 1 کی 2 کی 4 کی 10 کی 50 کی، جب وہ آپ کے گھر کے اندر جاتا ہے نا وہ سامان زہر بن جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پرانے بزرگوں کا جو طریقہ تھا وہ تھیلا ہوتا تھا جناب، جو ہے نا وہ تھیلا ہوتا تھا، اور اسی کے اندر وہ ساری چیزیں چھپا کے استعمال کرتے تھے۔ تو رشتہ دار یہ مولانا علاج کرتے ہیں نا اس کا بھی، تو میں اس لیے اسی موضوع پہ کچھ 2-4 باتیں کر کے بات ختم کروں گا جو ہے نا۔ رشتہ دار ہر بات بتانی ضروری نہیں ہے، دوست ہر بات بتانی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو نعمت ہے خود استعمال کریں، اور جتنا شریعت نے اوروں کا حق مقرر کیا ہے اس میں ان کا حق دیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقات بھی دیں، اللہ کریم محفوظ رکھے گا۔ آپ کے پاس 2 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، کسی کو کیا ہے؟ یہ تو آپ کے جو عزیز جو ہیں ان کو مسئلہ ہے نا، جو آپ کے اعزاء اقربا میں سے، جیسے ایک مشہور ہے بھی، کسی بزرگ نے لکھا ہے، ایک آدمی تھا نا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ روز وظیفہ پڑھ کے جناب علی ایک دن جن آ گیا، جن نے کہا بولو میرے آقا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب میری جو ہے نا مجھے فلاں چیز مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے جناب میری، یا فرشتہ ہے ابھی یہ وظیفہ تم یہ شروع کر دو۔ وہ شروع کیا تو اس کے پاس جناب میری قسم قسم کے نعمتیں آ گئی، مکان آ گئے، گھوڑے آ گئے، بہت کچھ آ گئے۔ تو اب اس کے
جو بھائی تھا اس کی بھابھی اب بھائی کی بیوی کہنے لگی کہ بھی اس کے گھر اتنا کچھ آ گیا، پتہ کر اس نے کہاں سے لے لیا۔ تو اس نے کہا بھی یار مجھے بتا دو۔ اس نے کہا نہیں، کرتے کرتے مین سمارج کی اس نے بتا دیا بھی کہ یہ وظیفہ تھا بھی، اس طرح پڑھو بھی۔ وہ پڑھا، وہ فرشتہ یا جن جو بھی تھا اس کے پاس بھی آ گیا۔ اس نے کہا ہاں جی بتاؤ میرے آقا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پائیدہ کا کھانا رہا مجھے نہیں چاہیے، بس میرے بھائی کا کچھ نہیں رہنا چاہیے جی۔ یقین مانیے آج اس طرح ہو گیا۔ یہ پورا قرآن پاک ہے نا، اللہ کریم نے دیکھیں جب قرآن پاک کا اختتام کیا، جب آغاز کیا تو اس وقت بھی فاتحہ دعا ہے، آغاز دعا سے ہے بھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک لفظ کے اوپر کئی گھنٹے بحث ہو سکتی ہے جو ہے نا۔ اب جب اختتام کیا تو اختتام کے اوپر اللہ کریم نے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں بھی پڑھانے والا آدمی ہوں، مجھے 30 مسائل ہے، پورے 29 سال ہے جو ہے نا مجھے پڑھاتے ہوئے، وہ آج کی بات نہیں ہے یہ لمبے۔ میں الحمدللہ شیخ موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرقدہ کا شاگرد ہوں، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللطیف صاحب ماہر علوم، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ میرے والد صاحب خود رحمۃ اللہ علیہ مفتی فاروق احمد صاحب جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، عزیز بھی تھے جو ہے نا، مولانا صدیق احمد امبیٹوی کے جو ہے نا، تو ان کے شاگرد تھے۔ تو میں تو خود پڑھنے پڑھانے والا ہوں، تو خود سوچتا ہوں کہ جب قرآن کریم اختتام ہوا تو اللہ کریم نے کیا کہا اس قرآن کریم میں اختتام پہ، تو یہی ہمیں جناب میری سکھایا گیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اب اس میں جب ہم نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس میں بھی دیکھیں جناب جو ہے نا یہ ومن شر النفاثات فی العقد، گرے پڑھ پڑھ کے پھونکے مارنے والی جو ہے نا، ان سے پناہ کا اللہ کریم نے کہا بھی ان سے پناہ مانگا کریں جناب میری، اور ومن شر حاسد اذا حسد، جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے۔ اب اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ جو لوگوں کا رب ہے اس سے پناہ مانگے، مالک الناس بادشاہوں کا بھی رب وہ ہے، الہ الناس تو رب الناس مالک الناس الہ الناس جو ہے نا، تو یہ لوگوں کا معبود بھی وہ ہے۔ تو آپ نے کس سے پناہ مانگنی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، خناس چھپ کے، یہ خناس کیسے کہتے ہیں؟ جو چھپ کے جناب ایک عالم دین نے 50 سال ایک مسجد میں خدمت کی ہے، ہر مسجد میں بھی خناس ہے، اور وہ ایسے ہی جناب 2-4 نمازیوں کو مولوی صاحب کے خلاف اس کے کان میں کانا پھوسی کر دے گا، وہ اچھے خاصے اس کے معتقد اس سے جناب بدسن کروا دے گا، اچھے خاصے جناب قرآن کا تفسیر ترجمہ پڑھانے والا استاد جو ہے جس نے زندگی گزار دی ہے، تو اس کے خلاف وہ چھپ کے جناب ایسے فار کرے گا، اور کرے گا بھی بڑا نیک بن کے بھی، کیا بات ہے بھی حضرت کی کیا بات ہے، پر یوں ہے بھی، وہ یوں کیا بھی، یوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، لوگ 10 تعریفیں کر کے 11ویں برائی، وہ اصل میں برائی بیان کرنا چاہتے ہیں، لوگ ڈائریکٹ سنیں گے نہیں، تو پہلے 10 اچھائیاں کرے گا پھر 11ویں برائی کرے گا، تو وہ دشمن ہے بھی، خناس ہے بھی۔ تو یہ جو چھپ چھپ کے جناب میری جو ہے نا چھپ چھپ کے جو ہے نا یہ پیچھے سے کبھی ادھر سے باتیں کرنے والے ہیں، اور جو خناس قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خناس کرتے کیا ہیں، یہ پہلے من شر وسواس سے اور خناس سے، دونوں سے جناب علی پناہ، پھر جناب شر سے، ان کے شر سے اللہ بچائے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کرتے کیا ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، کچھ جنوں میں سے ہیں، کچھ انسانوں میں سے ہیں۔ تو یہ مولانا جو ہے یہ اس کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ساتھ جناب علی جو ہے نا وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کچھ لوگ جناب علی جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ تعویذات کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی جناب علی پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو اندرونی تکلیفیں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور مخلوق اس وقت اس قدر پستی کی حالت میں چلے گی، علماء کے پاس آنے کی بجائے جس آدمی کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے
وہ ایک پھونک سے کاروبار چلانے کی باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے، لوگ اس کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور ہے۔ ہمارا قصور اس لیے ہے جب صحیح لوگوں نے دکان نہیں کھولی، بیٹھے نہیں، لوگوں کے لیے ٹائم نہیں نکالا، تو لوگ ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے جن کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہیں، جن کی نظریات بھی ٹھیک نہیں ہیں، جنہوں نے لوگوں کو شرک کی طرف، بدعات کی طرف، رسومات کی طرف، خرافات کی طرف، میرے اللہ سے تعلق توڑوا کے غیروں کی طرف لے کے گئے ہیں۔ تو جو علماء ہیں، صلح ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ قرآن فیہ شفاء للناس ہے۔ میں مولانا کو دیکھتا رہتا ہوں، مولانا کے سارے وظیفے قرآن کریم سے ہوتے ہیں، حدیث رسول اللہ سے ہوتے ہیں جناب، جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں۔ فیہ شفاء للناس، یہ قرآن کریم جو ہے یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں آیات شفا ہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یہ 7 آیات ہیں جو ہے نا، یہ آیات شفا جو ہے نا، تو مولانا الحمدللہ اس کے ساتھ لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ فرمائے، اچھے اعمال، صالحہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹائم ملک سیلاب کی زد کے اندر ہے، بے تحاشا سیلاب۔ پہلے خیبر پختون گلگت سے شروع ہوا، خیبر پختونخوا بنیر کی طرف آتا ہوا، اب پورا پنجاب جو ہے، ہمارے 3 دریا انڈیا نے لیے ہوئے ہیں، 3 دریا پاکستان کے پاس تھے، جو انڈیا کے پاس دریا اس دفعہ ابھی تو سندھ کی طرف تو آیا ہی نہیں نا، پہلے تو سندھ میں آتا تھا نا اس طرف سے، ابھی تو یہ وہ دریا ہیں جناب جو ہے نا جن کا پانی انڈیا کے پاس تھا۔ تو وہ مارکہ حق میں آپریشن بنیان مرصوص میں شکست کے بعد، مار کھانے کے بعد، اب پہلے بھی ابھی جارحیت کا اس نے کہا میں پانی روکوں گا، اب پانی چھوڑا روک کے، تو اس ٹائم پاکستانی قوم بالخصوص پنجاب کے ہمارے بہاول نگر میں دریا ستلج ہے، ستلج میں ابھی تک پانی جو ہے نا پھر ریلے پہ ریلے چھوڑ رہے ہیں، جناب میں کتنا پانی ہے، اور وہاں سے اب ملتان کے اوپر اس ٹائم جلال پور کے اوپر بڑا پریشر ہے، چشتیاں، بہاول نگر، منچن آباد، حاصل پور اور قصور، اسی طرح ہیڈ پائنر، اس کے اوپر بڑا پریشر ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہارون، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ہارون الرشید کے زمانے میں جب وہاں پہ قحط آیا اور چیزیں آئیں تو بڑی جستجو کی کہ جناب یعنی جو ہے نا کسی طرح یہ قحط ٹل جائے۔ تو اب وزیروں سے کہا بھی آپ کی منصوبہ بندی کیسے ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، جو ہے نا یہ قحط جو ہے یہ نہیں ٹل رہا۔ تو اس نے اب اس طرح بیٹھے ہیں ابھی، باز آیا، وہ نیچے سے چیز کو اٹھا کے لے گئے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے جتنے منصوبے ہیں وہ تو دنیا تک ہے، اب آسمانی جو آفت آئی ہے اس میں تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس ٹائم آسمان سے آئی ہے، تو آسمان والے کے سامنے ہمیں فریاد کرنی ہے، اس کے سامنے تضرع کرنا ہے، عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اور فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پہ رحم فرمائے اور سیلاب کی یہ تباہ کاریاں اس سے محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں کا سامان گھر تباہ ہو گیا ہے، میں کل جو ہے ایک پڑھ رہا تھا، جو لوگ جو ہے نا وہاں پہ یہ آپریشن کر رہے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو اس سے پوچھا بھی کوئی انوکھا واقعہ، انہوں نے کہا جی ایک مائی تھی، اس کی بھینس جو ہے نا گائے پانی کے اندر بہہ گئی، اس نے بھی چھلانگ مار دی، اس نے کہا جب رہا کچھ نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے جناب، جو ہے نا رہا کچھ نہیں۔ تو لوگوں کا سرمایہ جتنا ہے، جو جس کے پاس ہے وہی ختم ہو گیا، تو زندگی کی رمق اور امید بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو سب مل کے پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کسی کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔